बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इब्तिदा रब्बुल इज़्ज़त के नाम से जिसने जान दी जहान दिया, और दरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। आइए उनके साथ नासिर नक़वी हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, सियासी और अदालती मामला बराबरी पर चल रहा है। हुकूमती मामलात में कुछ मुदाखलत और मुख्तलिफ सियासी मामलों के हिस्से और नई आमद मिनिस्ट्री तो ना से अभी बड़ी, लेकिन बहरहाल वजारतों की बजाय मशीरों की आमद शुरू हो गई है। और पहला मशीर जो है वो भी अब तक खबर पहुंच चुकी है। इसका अंदाज़ा पहले से लगाया जा रहा था, लेकिन ये सब कुछ है क्या? इमरान खान मुज़ाकरात के लिए तैयार, ये खबर कहाँ से आई है? और इसकी बार बार खबर की बाकायदा इशाअत भी की जाती है और फिर इसकी तरदीद भी की जाती है, लेकिन इसके पीछे क्या होता है वो भी मैं आपको बताता हूँ। अभी हुकूमत में नवाज शरीफ की शराकत दारी, जो कहते थे नवाज शरीफ नुकरे लग गया, नवाज शरीफ फारग, नवाज शरीफ ये, तो उनका हिस्सा आना शुरू हो गया है कि नहीं? अगली तफसीलात भी बताता हूँ कि हाँ क्या और नहीं क्या। फिर इसकी बात जो अगर आप देखें तो वो नईम लोधी साहब, वो समझौते के लिए जो है ना, वो मंजर आम पर आ गए। मैंने माजी में विलाग में 2-3 जगह जिक्र किया था, नाम नहीं लिया था उनका, बल्कि मैंने तो नाम भी ले लिया था नईम लोधी का, लोगों ने नाम नहीं लिया था। जब मैंने कहा था 5 सियाने घर से निकले हैं, करने चले शिकार, तो शिकार हुकूमत को करना है या उन्हें सियासी पार्टियों को करना है या किसको करना है, इस पर मैंने विलाग किया था। अब 6 जजेस का जो ख़त है वो अभी तक जो है ना, वो बड़ा मामला जो है वो फड्डे में है, अभी ख़त्म नहीं हुआ, अभी समाज जारी है। अच्छा, फिर अली अमीन गंडापुर की जो बड़कें हैं वो कम नहीं हो रही, या ना ज़बान बदली है ना उनके अंदाज बदले हैं। ये सब कुछ क्या है, इसकी तफसीलात से आपको आगाह करूँगा, लेकिन पहले आपसे गुजारिश, आईएन को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, घंटी का बटन दबाना ना भूलें और अपनी कीमती राय का इज़हार अपनी शख्सियत के मुताबिक करें। जी नाज़रीन, पहली बात, हुकूमत में शराकत दारी नवाज शरीफ की। जो लोग ये कहते थे नवाज शरीफ नुकरे लग गया और सब कुछ शहबाज करे परवाज़, उसमें ये चीज़ नज़र आ गई। पहले आए डिप्टी वज़ीर आज़म कौन? इसहाक डार। फिर बने अब राना सनाउल्लाह, मशीर सियासी अमूर व अवामी अमूर, बहुत बोल रहे थे। और शहबाज शरीफ साहब ने उनको दावत भी दी थी कि जनाब पार्टी के अंदर आके बोलें, हुकूमत में आके बोलें, आप बार बार बोल रहे हैं तो इससे अबहाम पैदा हो रहा है। तो उन्होंने कहा था नहीं, मेरा बयानिया बाहर ही बनने दें, ताहम अगर नवाज शरीफ साहब कहेंगे तो मैं हाजिर हूँ, मेरा कायद नवाज शरीफ है। तो जनाब इसका मतलब ये है कि नवाज शरीफ ने कह दिया और नवाज शरीफ को हिस्सा मिल गया। अब ये मामला जो है वो सामने आ गए कि एक तो आ गए, अब और कौन को पीछे बचा? पीछे ख्वाजा साद रफ़ीक भी है। तो ख्वाजा साद रफ़ीक के बारे में तो सीधे सा है कि उनको मरकज़ी सेक्रेटरी जनरल मुस्लिम लीग नून का बनाया जाएगा, क्योंकि बड़े सरगर्म आदमी है और उन्हें काम करना भी आता है और वर्कर स्टाइल का आदमी है। वो इलेक्शन की हार वो मान चुका हो, और राना सनाउल्लाह भी मान चुके थे, लेकिन कुछ लोग नहीं माने, जैसे जावेद लतीफ़ जैसे जो बोल रहे हैं। तो क्या उनको भी हिस्सा मिलेगा? क्या सवाल ये हो रहा है क्या खुर्रम दस्तगीर को भी हिस्सा मिलेगा? मिल भी सकता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता, रफ्ता रफ्ता, क्योंकि अभी तो पीपल्स पार्टी इक़्तिदार से बाहर बैठी हुई है, हमायती है लेकिन बाहर बैठी हुई है, वजारत में हिस्सा नहीं ले रही, और मामलात बहुत से बिगड़े हुए, मुआशी तौर पर भी, अदम सियासी भी। तो ये जो नईम लोधी साहब है, इनके बारे में कुछ कहा तो 2 साबिक़ वज़रा भी हैं। अब वो कह रहे हैं मैं अपने ग्रुप को बड़ा करूँगा। अब उन्होंने बगैर नाम लिए बातें की हैं। तो वो क्या ही है ना कि इस्टेब्लिशमेंट की और जो एक पार्टी की लड़ाई है, वो लड़ाई गलत फहमी की बिना पे। तो हम चाहते हैं कि इसको ख़त्म करें, नफ़रत की सियासत ख़त्म होनी चाहिए, नफ़रत का माहौल ख़त्म होना चाहिए। यही पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के लिए ज़रूरी है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन किस अंदाज में दूर होगा? जब बात करते हैं कि इमरान खान साहब मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, तो उनका पैगाम पहले आता है कि हम करेंगे इस्टेब्लिशमेंट से। नईम लोधी साहब भी ये चाहते हैं, रिटायर्ड जनरल है, वो भी ये चाहते हैं कि जी इस्टेब्लिशमेंट के करीब आए कि वो जो गलत फहमी वो दूर हो जाए। लेकिन वो सियासतदानों को बिल्कुल मिन्हा कर देते हैं। यानी इमरान खान साहब ये करेंगे नहीं, दोनों के साथ मिल के मैं रब्ता करूँगा, सियासतदानों से भी, दूसरे दोस्तों से भी, और अपना इस्टेब्लिशमेंट से भी, यानी पुल का किरदार अदा करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आम तौर पे ऐसे बंदे की पजीराई नहीं होती, बड़ा मुश्किल होता है जब हालात ख़राब हो, क्योंकि सारी पार्टियाँ सियासी एक जानिब है और एक पार्टी एक जानिब है, और उसका एक मौक़िफ़ है। यानी अली अमीन गंडापुर कह रहे हैं कि इमरान खान मुज़ाकरात के लिए पहले भी तैयार थे, अब भी तैयार हैं, लेकिन चोरों डाकुओं से नहीं। वो जिनसे मुज़ाकरात करने जाते हैं उनसे भी अपनी शराइत पर करना चाहते हैं। और किसके लिए करना चाहते हैं? सिर्फ
پاکستان اور پاکستانیوں کے لیے، ملک و ملت کے لیے کرنا چاہتے ہیں. تو اب آپ خود سوچ لیں اس سے کیا رائے نکلے گی اور کیا ہوگا. کیا مذاکرات ہو سکیں گے؟ مذاکرات ہوں گے تو کامیاب ہوں گے، اس سے کوئی راستہ نکلے گا. نفرت کی سیاست ختم ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اب نعیم لودھی صاحب نے بھی یہ کہہ دیا کہ 2 سال جو ہے موجودہ حکومت کو ملنے چاہیے، جیسی بھی ہے جہاں بھی ہے، تاکہ وہ اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو سکے اور باقی معاملات کو ہم سدھار سکیں اور ترمیم کی جائے، کچھ چیزیں کی جائے، کچھ لوگ کچھ دو کی سیاست کی جائے. تو راستہ نکالنے کی کوئی کرا، اور وہ کرا کچھ دوستوں کو اور شامل کروں گا، اپنے گروپ کو بڑا کروں گا اور ہمارا گروپ جو ہے صرف پاکستان کے لیے کام کرے گا. میں کہتا ہوں بہت دیر کی مہربان آتے آتے یہ کام تو پہلے دن ہو جانا چاہیے تھا، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ میں حمایتی ہوں عمران خان کا، تو پھر انہیں پہلے آنا چاہیے تھا، ایک قدم پہلے، تاکہ معاملات، پورا سال گزر گیا 9 مئی کو بھی ایسے حالات پیدا نہ ہوتے اور معاملات کو سدھار دیتے. لیکن نہیں آئے. چلیں پھر وہی کہیں گے کہ دیر آئے درست آئے. چلیں ان کی مرضی، جیسے مرضی کہیں. اب اگلی بات کرتے ہیں کہ علی امین گنڈا پور جو ہے وہ بڑے زوردار طریقے سے بول رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں عمران خان صرف اشارہ کرے، حکم دے، تخت الٹا دیں گے اسلام آباد کا. اب یہ کیسی غلط فہمی ہے؟ کہاں اپنے صوبے کا جو امن و امان اور وہاں کے مسائل طے نہیں ہو رہے اور اس کے لیے آپ وفاق سے پیسے مانگ رہے ہیں، فنڈ مانگ رہے ہیں، پھر وہ کہہ رہے ہیں ہمارا حق ہے. یقینی بات ہے، جو حق بنتا ہے وہ تو ملنا چاہیے. لیکن اس کے علاوہ بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ جو بھی ہے، بس جو میں کہہ رہا ہوں وہ میرا حق ہے، یعنی میں ہی صحیح ہوں. تو وفاق سے نیگوسیشن بھی، ایک طرف وہ کہتے ہیں نیگوسیشن کی، بیٹھ کے بات بھی کرتے ہیں، دوسری طرف تڑیاں بھی دیتے ہیں، دھمکیاں بھی دیتے ہیں، حکومت اٹھانے کی بات بھی کرتے ہیں. تو پھر بہتری کا راستہ کیسے نکلے گا؟ یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. اب محسن نقوی کے لیے بھی ایک بڑا چیلنج. محسن نقوی جو ہے وزیر داخلہ ہے، مسلم لیگ نون بھی ان کو آڑے ہاتھوں لے رہی ہے، حالانکہ انہوں نے خود ایک قسم کا نامزد کیا، سینیٹر ووٹ دیا انہوں نے، لیکن انہوں نے کہا نہیں یہ مداخلت کر رہے ہیں، یہ ڈیفیکٹو وزیر اعظم ہیں. اور پھر ایک طرف کہا گیا ہے اسد قیصر نے کہ 3 وزیر اعظم کام کر رہے ہیں اور حکومت پھر نہیں چل رہی. فضل الرحمان اب بھی کہہ رہے ہیں کہ جناب، لیکن علی امین گنڈا پور فضل الرحمان کو بھی دعویٰ کر رہے ہیں. کیوں؟ کہ انہوں نے اپنے حلقے میں 2 دفعہ ان کو ہرایا، تو وہ تو ان کو سمجھتے کچھ نہیں. اب وہ کہہ رہے ہیں وہ اگر فضل الرحمان اگر ہمارے ساتھ شامل ہونا چاہتے ہیں تو پھر وہ اصلی کلمہ پڑھ کے ہمارے ساتھ آ جائے. اب یہ اصلی سے مراد کیا ہے؟ یہ سوائے مطلب ان کو چھیڑنے کا اور کچھ نہیں ہے کہ مولانا فضل الرحمان کو باقاعدہ انہوں نے ذکر پہنچائی ہے. اب اس طرح کر کے پھر مذاکرات کیسے کامیاب ہوں گے اور پھر وہ کیسے ساتھ آئیں گے؟ بہرحال وہ بھی ملین مارچ کی دھمکی دے چکے ہیں وہ بھی، اور 9 مئی کو بھی وہ کہتے ہیں بڑا اعلان کریں گے اس کا. لیکن بہرحال معاملات سدھارنے کی طرف نہیں جائے، لیکن معاشی صورتحال بہتر کی طرف جا رہی ہے. تھوڑی سی مہنگائی کم ہوئی ہے، پٹرول تھوڑا سا پھر کم ہو گیا، ڈیزل بھی کم ہو گیا، کچھ معاملات بہتر ہوتے لگ رہے ہیں. قرضوں کی قسط بھی آ گئی، چاہے اس پہ آپ خوش ہوں نہ ہوں، لیکن ایک سہارا تو ہوتا ہے کہ آپ کو کہیں سے کوئی پیسے ملے. مزید ملنے کی گنجائش ہے، بیرونی سرمایہ کاری آ رہی ہے اور آنے کی امیدیں بھی وابستہ ہو گئی، لہٰذا ماحول میں بہتری آنی چاہیے. وہی بات جو کہہ رہے ہیں نفرت کی سیاست ختم ہونی چاہیے، جو نعیم لودھی کہہ رہے ہیں، کہنا ان کا بالکل صحیح ہے. لیکن اس کا رزلٹ کیسے نکلے گا، کیا ہوگا، ہمیں پازیٹیو رزلٹ، یہ بڑی بات ہے. اصل چیز تو یہ کہ کسی چیز کا رزلٹ نکلنا چاہیے. محسن نقوی کے لیے چیلنج یہ ہے کہ پی سی سی اپنا کرکٹ بورڈ کے، پاکستان کرکٹ بورڈ کے پی سی پی کے وہ چیئرمین بھی ہے، اور وہاں ایف آئی اے نے چھاپہ مار دیا، اور ایف آئی اے ان کی زیر نگرانی کام کرا، وزارت داخلہ کے. وہاں سے خاتون کو وہ اٹھا کے لے گئے، اور جس طرح لے کے گئے ہیں، اور پھر رات 12 ساڑھے 12 بجے تک. اور ان پہ کتنا الزام ہے؟ 80,000 روپے کا ان پر خرد برد کا الزام ہے. افسوسناک بات ہے. اور محترمہ کا جو فون انہوں نے اپنے کنٹرول میں لیا تھا اور جو وہ نہیں دے رہی تھی، جس میں وہ بتانا چاہتی ہیں کہ جناب یہ 80,000 جمع ہو چکے ہیں جس پہ میرے پہ آپ بات کر رہے ہیں، تو انہیں فون نہیں دیا. تو وہ فون جو تھا اس کی قیمت لاکھوں روپے تھی، 80,000 روپے ان کا. کرپشن کا بات ہے. بہرحال 12:30 رات یا 1 بجے رات کو چھوڑ دیا انہیں. لیکن جو ہراسمنٹ ہوئی اور جو ایک ادارے کی مطلب بدنامی ہوئی، اور پھر اس ادارے کی جس کا سربراہ بھی وزیر داخلہ، اگر یہ معاملہ بھی تھا تو وزیر داخلہ کو خود ایک چیلنج تھا ان کے لیے، اور ابھی بھی ہے. اگر ان کی مرضی سے ہوا تب بھی، اگر ان کی مرضی سے نہیں ہوا یہ آپریشن تب بھی، کہ ایف آئی اے بھی انہی کا ادارہ ہے. تو بہت بڑا چیلنج ہے محسن نقوی صاحب کے لیے کہ یہ ہوا کیا آخر، یہ کون کر رہا ہے، کیوں کر رہا ہے، کیسے کر رہا ہے. اور اگر وہ خود کر رہے ہیں اس کا بھی انہیں جواب دینا پڑے گا، کیونکہ یہ اچھی بات نہیں ہے پاکستان کرکٹ بورڈ کے لیے بھی
اور مستقبل کے لیے بھی. اب اگلی بات ہم کرتے ہیں تو وہ بات یہی ہے کہ جو نواز شریف کو تو حصہ مل چکا ہے. عمران خان کہہ رہے ہیں مذاکرات کریں گے تو اپنی شرائط پہ کریں گے, پاکستان کے لیے کریں گے. پھر نعیم لودھی صاحب جو ہے وہ کہہ رہے ہیں اپنی ہم ٹیم بڑی کر کے پاکستان کے لیے کام کریں گے. 6 ججز کا معاملہ جو ہے وہ سماعت ہو رہی ہے, اس میں جج مختلف رائے پر دیتے ہوئے نظر آئے. مسرت ہلال نے تو صاف کہہ دیا کہ جو برداشت نہیں کر سکتا دباؤ وہ اپنی کرسی چھوڑ دے, اور جو چیف جسٹس صاحب ہیں قاضی صاحب وہ کہہ رہے ہیں یہ بتایا جائے کہ جب سے میں چیف جسٹس ہوں کیا کوئی دباؤ آیا ہے, کس پہ آیا اور کس نے شکایت کی. لہذا پچھلی باتیں چھوڑیں, اگلی باتیں کریں اور اگلے کی پلاننگ کریں کہ کیسے ہم نے اس کو بہتر بنانا ہے. اور پھر انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ نے دروازے بند کیے ہوئے ہیں. مسرور علی شاہ نے کہا مجھے تو آج تک کسی نے اپروچ ہی نہیں کیا, تو اگر سپریم کورٹ نے دروازے بند کیے ہیں تو ہائی کورٹ دروازے کیوں نہیں بند کرتا, ہائی کورٹ رد عمل کیوں نہیں دکھاتا. تو یہ بھی ایک سوالیہ نشان ہے. آنے والے دنوں میں اس پہ بھی بات چیت سامنے آ جائے گی, کیونکہ سماعت جاری ہے. ایک آدھ دن میں یہ کٹے کٹا بھی نکل آئے گا, لیکن معاملہ ہے کہ تمام اداروں کو, میں ہمیشہ سے کہتا ہوں قومی اداروں کو مضبوط کیا جائے, اس کے بغیر گزارا نہیں ہے. عدلیہ ہو یا میڈیا ہو یا پارلیمنٹ ہو, تو یہ سب, یا انتظامیہ ہو, سب مل کے ہی ریاست کی ستون ہوتے ہیں. انہیں مل کے ہی کام کرنا چاہیے, اور اس میں سیاسی طور پر سیاسی پارٹیوں کا بڑا کردار ہے. سب کو ملک و ملت کے لیے کام کریں. آج اتنے ہی, پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ. جاتے جاتے آپ سے درخواست, آئیے ان کو سبسکرائب کریں, لائک کریں, گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں, اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں. سدا سلامت رہیں. اللہ نگہبان.